اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار علی حیدر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ علی، اب تک سیاسی جماعتیں یہ بات کر رہی تھی کہ الیکشن میں ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، لیکن اب جنہوں نے الیکشن کروایا ہے ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آ جانا اور کیٹیگوریکلی 14 امیدواروں کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ہارے ہوئوں کو جتوایا ہے، یہ ایسے نمبر ہیں کہ یہ تو بازی پلٹ سکتے ہیں حکومتوں کی، چونکہ اس ٹائم ہمارے پاس مخلوط مینڈیٹ ہے۔ تو اس کے بعد آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں سیاسی منظرنامے پہ؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کا برڈ آئی ویو لیں نا جی تو یقین جانیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے۔ آپ کو کہیں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا الیکشن ہے کہ جس کو ہم کوٹ کر سکیں۔ انٹرنیشنلی جب الجزیرہ ہیڈ لائن لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے مینڈیٹ تھیفس۔ ہمارے ان لیڈروں کو جو جیت کا فی الحال دعویٰ کر رہے ہیں اور جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، ان کو مینڈیٹ تھیفس لکھ رہا ہے، یعنی ووٹ چرانے والے لکھ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا۔ وی آر برنگ آر ہیڈ ان سینڈ۔ ہم نے نا ریت میں اپنا جو ہے نا منہ چھپایا ہوا ہے اور بلی کی دیکھ کے کبوتر نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہ الیکشن ایک مذاق تھا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آج یہ ایک استعفیٰ ہے، مجھے نہیں پتا ان کا ضمیر جاگا یا کیا ہوا، جو بھی ہوا ہے انہوں نے کہا جناب کہ میں نے کہا تھا اپنے ماتحت لوگوں کو کہ آپ نے 70 ہزار کی لیڈ دلوانی ہے۔ کس طرح دلوائی ہوگی؟ آپ سوچئے نا، ہم نے یہ سنا تھا کہ الیکشنز والے دن، پولنگ والے دن دھاندلی نہیں ہو سکتی، 5 کا 7 کیا جا سکتا ہے، 10 کا 11 کیا جا سکتا ہے، 10 کا 70 ہو سکتا ہے۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوتا دکھا۔ اس کا مطلب ہے بہت بڑا کچھ بلیٹنٹلی کیا گیا، ایسے اس طرح سے کیا گیا کہ اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جی اس کو وہ ٹھہر نہیں سکے گا کورٹ آف لاء میں۔ تو خدا کے لیے اس آدمی نے جو بھی باتیں کی ہیں، کمشنر صاحب نے، ان کی تحقیقات کروائیں، اس معاملے کی تہ تک پہنچے۔ وہ تمام ادارے جو کہ عمومی طور پہ ہمیں کافی پھرتیاں دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باقی ارریلیونٹ معاملات میں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ایک آدمی نے کی یا نہیں کی، اس کا میرے سے ٹھیک کوئی ہے تعلق علی، نہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ناظرین کو سنواتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے کیا کہا گیا۔ مجھے آلموسٹ بطور کمشنر راولپنڈی انٹرم گورنمنٹ نے صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے تقریباً 1.25 سال پہلے لگایا تھا، لیکن میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی گونے لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ غلط کام کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے۔ اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام مرتضیٰ، یہ تو موصوف فرما رہے ہیں کہ غلط کام انہوں نے کیا ہے، لیکن ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ کس کی ایما پر انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس حوالے سے کوئی پتہ چل سکا ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو صرف سٹیٹمنٹ ہے ان کی اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک طرف اس طرح کے سب سے پہلے بیانیے یہ چل رہے تھے کہ الیکشنز میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب ان جو تمام شکوک و شبہات تھے ان کے اوپر انہوں نے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ لیاقت چٹھا جو ہیں، اب 2-3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو میرٹ پہ دیکھا جائے تو کیا ایسے کوئی افسر جو ہیں یہ اس طرح سے پولیٹیکل ایسے وقت میں جب یہ بیانیہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ انتخابات میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ایک شخص جو ہے جو ذمہ دار پوزیشن پہ ہے وہ یہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 14 امیدواران جو ہیں ان کو خود اپنے ہاتھ سے ہروایا ہے اور مجھے یہاں پہ پھانسی دے دی جائے۔ ایک DMG کے آفیسر ہیں اور ان کا ضمیر جاگا ہے، یا وہ اس پولیٹیکل ٹرمائل کو مزید گہرا کرنے کے لیے کسی کے کہنے کے اوپر یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات جنم لے چکے ہیں، اور ڈی اسٹیبلائزیشن جس طرح ملک کی بہت ساری قوتیں دنیا بھر کی یہ چاہتی ہیں کہ ملک میں انارکی ہو، ملک میں فسادات ہوں، ملک میں
बहुत सारे जो स्कीमें हैं वो बनाई जाती हैं पाकिस्तान को इस तरह से करने की। तो अभी इस सूरत हाल में जब ये तमाम सूरत हाल अभी कंट्रोल में नहीं है, बल्कि कोई गवर्नमेंट भी नहीं बनी है, अभी हलफ भी नहीं उठाए गए हैं, तो ऐसे इंतखाबात को शायद ये कोई कालादम करार दिलवाने के लिए या दोबारा इंतखाबात करवाने के लिए या मुल्क में कुछ और कुव्वतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो ये जो इस तरह का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। अब देखना ये भी है कि क्या सिर्फ ये पिंडी रावलपिंडी की तक महदूद है या कहीं और से भी इस तरह के इस्तीफे और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, गुलाम तो मुर्तज़ा आप ये हमारे साथ ही बड़े मौजूद रहिए। सवाल ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास कुछ खास खबरें भी हैं, उनसे जानते हैं। बाबर बताइएगा क्या खबर है आपके पास? पहली बात तो ये है कि लियाकत जिठा पीसीएस ऑफिसर हैं, डीएमजी ऑफिसर नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये 13 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि अब से ठीक 16 दिन के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। ये 13 मार्च को इनकी रिटायरमेंट की डेट है। तीसरी चीज ये है कि 9 फरवरी को इन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फोन किया इलेक्शन से अगले दिन, और उनसे फोन करके इन्होंने उनको बताया कि इलेक्शन ठीक हुए हैं, और इन्होंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि ऑफिसर को एप्रिसिएशन भी दी जाए जो वहाँ पे आरओ के तौर पे काम करते रहे हैं। और 2 ऑफिसर के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की कि उन्होंने उनकी ऑर्डर नहीं माने। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को इन राइटिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट कभी भी आज तक ये इन्फॉर्म नहीं किया कि इलेक्शन रिग हुए हैं या उन पे दबाव था, प्रेशर था, बल्कि मेरी जो इतलात है मैंने कंफर्म किया इस इतला को कि 9 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी से इन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात की कि रावलपिंडी डिवीजन में बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं, लड़कों ने बड़ा अच्छा काम किया है, उनको एप्रिसिएशन लेटर दिए जाएं, और 2 के खिलाफ कंप्लेंट की है। ये चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने खुद बात की है। मेरा मकसद ये है, ये जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे रिगिंग हुई, 50-50 हजार वोटों की इस तरह से चीजें हुई, इन्होंने उस वक्त चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं इस चीज के बारे में बताया? इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को इन राइटिंग क्यों नहीं लिखा? कोई लेटर नहीं लिखा, कोई चीज नहीं लिखी, और डायरेक्ट ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये एक तरफ चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख रहे हैं, 13 दिन के बाद 26 दिन के बाद ये रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट के ठीक 26 दिन पहले ये एक इंकशाफ कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया और दबाव था। तो 8 को इलेक्शन हुए। ठीक है बाबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर सुनवाते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से क्या कहा गया है। रिटर्निंग ऑफिसर से देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मनशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता।